دلیل جو ہوتی ہے اس سے بات سمجھنا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ دلیل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک یہ کہ دلیل کا ثبوت ہو، کہ وہ ثابت بھی ہے، جس کی طرف منسوب ہے، اللہ کی طرف یا رسول پاک کی طرف یا محیط سے ثابت بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس عبارت کا جو معنی ہم نے سمجھا ہے واقعی عبارت والے کی مراد بھی یہی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے کے مخاطب بھی ہیں۔ مثلا حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہو کہ یہ حدیث اللہ کے نبی پاک سے ہے۔ دوسرا یہ جو معنی ہم نے سمجھا ہے حضرت کی مراد بھی یہی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے۔ دیکھو نا، بعض منسوخ ہوتی ہے۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی حدیث تو کتاب میں ہے نا، لیکن ہمیں اس پر عمل کا حکم تو نہیں ہے نا۔ حدیث ثابت بھی ہے یقیناً، اس کا معنی بھی ہمیں آتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے، جب مدعی دلیل بیان کرے گا، مناظرے میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک کو مدعی کہا جاتا ہے، ایک کو سائل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سائل۔ مدعی کا کام ہے اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا، سائل کا کام ہے اس دعوے کا رد کرنا، اس کی دلیل کا۔ اب مدعی دلیل بیان کرے گا، اس میں پابندی رکھنی ہے کہ اس مدعی کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو دلیل مانتا ہوں، تو اسے قرآن سے باہر نہ نکلنے دو۔ پھر کہتا ہے میں صرف قرآن حدیث مانتا ہوں، اس کو اس سے باہر نہ آنے دو۔ اگر کہتا ہے میں 4 دلیلیں مانتا ہوں، اس کو 4 سے باہر نہ نکلنے دو۔ جو اس کا دعویٰ، اس کی پابندی تو ضروری ہے نا۔ اب مدعی جب دلیل بیان کرے گا تو سائل کے 3 کام ہوتے ہیں، سائل مناظر کے۔ سب سے پہلے کہ کیا یہ ثابت بھی ہے، تو اس کو مناظرے کی اصطلاح میں منع وارد کرنا کہتے ہیں کہ لا نسلم، میں نہیں مانتا یہ حدیث صحیح ہے، ثابت کرو صحیح ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تحقیق کا، کہ پہلے یہ مانا جائے کہ اس کا ثبوت بھی ہے یا نہیں، اس کو منع وارد کرنا کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ ثابت ہو جائے تو ابھی مسئلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس کے معنی میں بحث ہے۔ دیکھو نا، قادیانی جتنی آیتیں قرآن کی پیش کرتے ہیں وفات مسیح علیہ السلام پر، ان کے ثبوت میں تو کوئی شبہ نہیں نا کسی کو، یقیناً ثابت ہے۔ اب ثابت ہونے کے بعد بھی ان کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اب اس کے دلالت پر بحث ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے بھی جو لیتا ہے، یا اس کا مطلب اور ہی ہے۔ اس کے بعد بھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی دلیل شرعی سے ٹکرا تو نہیں رہی، تو پہلی بات کا انکار کرنا، اس کو منع کہتے ہیں۔ منع سے اگر وہ نکل گیا، اس نے دلیل کو ثابت کر دیا، اب اس پر نقض وارد ہوگا۔ تو سائل مناظر کہ اس کی دلیل کو مان کر کے بھئی جو دلیل تو صحیح ہے لیکن دلالت صحیح نہیں، اس کا مطلب صحیح نہیں جو تو لے رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے، دلیل ہے، تو وہ بیان کرے گا کہ جب تک ان کا تو تعارض رفع نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو مدعی کے ذمے ایک کام ہوتا ہے دلیل پیش کرنا، اور سائل مناظر کے ذمے 3 کام ہوتے ہیں،
پہلا یہ کہ اسی دلیل کا ثبوت مانگنا کہ ثابت بھی ہے یا نہیں. اب جیسے قادیانی لکھتے کہ مولا علی قادری نے لکھا ہے لو کان عیسیٰ حیّن، حالانکہ مولا علی قادری تو وہی حدیث لکھی لو کان موسیٰ حیّن والی. اب قادیانیوں نے کیا مصر سے جا کر ایک فقہ اکبر کی شرح چھپوا لی، اس میں بجائے موسیٰ کے عیسیٰ کر دیا اور نام لگا دیا مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جی مولا علی قادری نے حدیث لکھی لو کان عیسیٰ حیّن، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے. تو ہم سرے سے اس کو مانتے نہیں، یہ تو الزام ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ. تو سب سے پہلے سائل مناظر اس کے ثبوت کی تحقیق کرے گا کہ اس کی دلیل ثابت بھی ہے یا نہیں. اگر ثابت ہوگی تو اب بحث اس کی دلالت اور معنی پر آ جائے گی کہ اس سے جو یہ نکالنا چاہتا ہے وہ نکل بھی رہا ہے یا نہیں. جس طرح ایک قادیانی سے میری بحث ہوئی، محمد مرشا اس کا نام تھا، زندگی وقف تھی اس کی قادیانی کی تبلیغ کے لیے. کہتا میں نے 32 مناظرے کیے، آج 33واں ہے. اچھا، تو مناظرہ شروع ہوا، حیات وسیع ہوئی، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے بیچاروں کا. میں نے کہا کہ پہلے مسئلہ جو اختلافی ہے نا، نقطہ اختلافی، وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالو تاکہ پھر یہ فیصلہ کر سکے کہ دلیل اس نقطے کے موافق بھی ہے یا نہیں. اس کا آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا میں تو سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ ہمارا اختلاف یہ ہے، اس بات میں اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. مرزا بھی مانتا ہے کہ یہ پیش گوئی متواترات میں سے ازالہ ہو. اتنی بات میں میرا اور ان کا اتفاق. اختلاف یہ ہے کہ آنا اصلی نے ہے یا بہروپیہ نے، وسیل نے. وہ اپنی پنجابی زبان میں ترجمہ ہے، آنا اصلی نے ہے یا بہروپیہ نے آنا ہے کسی. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسی اصلی نہیں آنا ہے، یہ کہتے نہیں بہروپیہ نے آنا ہے. اب بہروپیہ کو لانے کے لیے یہ انہوں نے گھڑا کہ پہلے کیوں آنا ہے بہروپیہ نے، اصلی کیوں نہیں آنا کہ جی اصلی فوت ہو گیا ہے. اب ایک بہروپیہ آئے گا. تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی بنا جیسے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی میں اس کا وارث ہوں، اس کی جائیداد میرے نام لگا دی جائے. اب عدالت اس سے 2 سرٹیفکیٹ مانگے گی. ایک یہ کہ یہ سرٹیفکیٹ لاؤ کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تو اس کا کیا لگتا ہے. یہ بھی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ بس وہ فوت ہو گیا ہے اب میں ہو گیا ہوں، جب نہ کچھ لگے نہ کچھ. کچھ شادی تھی نا، تو کچھ لڑکی والے کے گھر مہمان آتے ہیں، ان کو ہمارے پنجابی والے بیل کہتے ہیں، جی بیل آیا ہوا ہے. کچھ ادھر سے آتے ہیں، اس کو بارات کہتے ہیں. تو ایک آدمی نے سوچا کہ بھی بھوک لگی، کھانا کھانا ہے، کر میں بیٹھوں جا کے. تو وہ بارات والوں میں بیٹھ گیا. اب وہ جب میل ملاپ شروع ہوا، تعارف کے لیے کون ہے کہ یہ لڑکی کا سہرا ہے. چلتے رہے، یہ ماموں ہے، فلاں کا ہے، یہ داماد کا، دلہا کا. پوچھتے پوچھتے اس تک پہنچی کہ تو کون ہے. وہ اس سے پہلے نے کہا جی میں یہ سہرا ہے. کہا تو کون ہے کہ میں لڑکی کا ٹٹیورا ہوں. کیا ہوں؟ ٹٹیورا ہوں. وہ سب نے کہا کہ کوئی نیا رشتہ ہی ہے، پہلے سنا نہیں. کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا لڑکی کا باپ اور میں کسی زمانے میں اکٹھے ٹٹو چلایا کرتے تھے.
تو بعض اس طرح کے نئے رشتے بھی بن جاتے ہیں نا جو پہلے دنیا نے کبھی سنے ہی نہ ہو. وہ بیچارہ ٹٹیورا بن گیا. تو اس سے پہلے کون سی بات چل رہی تھی؟ ہاں. تو میں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں دے دیں گے. مولانا جلالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ میں سفر میں تھا تو اڈے کی مسجد تھی تو میں نے کہا کہ چلو وضو ہے 2 رکعت پڑھ لیں. تو 3 آدمی بیٹھے ہیں. ایک کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. وہ 2 کہہ رہے ہیں نہیں فوت ہوئے. میں نے کہا کہ یہ کوئی خبیث اس کو اب تنگ کر رہا ہے. میں بھی سلام نماز پڑھ کے قریب ہو گیا تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا بھی کون فوت ہو گیا؟ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام. اچھا مجھے پتہ نہیں تو دعا مانگ دو بھائی. میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اوپر پھیر لی. میں نے کہا اچھا اگلی بات اب بتاؤ کیا ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا نا, اگلی بات کرو کیا ہے؟ جی مرزا صاحب مسیح موعود ہے کہ وہ کیا لگتے تھے مرزے کے عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ کیسے مسیح موعود ہے کہ اور کون ہے؟ کہ میں بھی بیٹھا ہوں. جی آپ کیسے مسیح موعود بن گئے؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں بن سکتا, کافر خبیث نہیں بننا ہے مسیح موعود. میں مسلمان تو ہوں نا. تو عجیب بات ہے کہ میں مسلمان مسیح نہیں بن سکتا. اللہ نے کافر کو بنانا ہے کسی کو مسیح. اب وہ اٹھ کے بھاگا. اب وہ پکڑے بھی بیٹھ تو صحیح, بات تو سن لے کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا, میں جاتا. تاج دن ساری سنا رہا تھا لطیفہ کہ گاؤں کا نمبردار جا رہا تھا. آج کل تو ممبروں کا حکومت آ گئی, نمبردار خیر پہلے کسی زمانے میں نمبردار کی حکومت ہوتی تھی باقاعدہ. سلام کر رہے چودھری صاحب السلام علیکم, پگڑی باندھی ہوئی ہے. تو وراثت جا رہی تھی, ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. تو بچوں کا ذہن بڑا رنگین ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے, جو اٹھتا ہے چودھری صاحب السلام علیکم. امی یہ کون ہے؟ تو بیٹا یہ نمبردار ہے ہمارے گاؤں کا. اچھا. اس نے پوچھا امی جب نمبردار مر جائے گا پھر نمبردار کون بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے تھوڑا پھر سوچا کہ امی اگر اس کا بیٹا مر گیا پھر دیکھا پھر اس کے خاندان سے کوئی بنے گا. کہا امی اگر اس کا سارا خاندان مر گیا پھر. اب ماں سمجھی کہ اصل میں یہ بیچارہ نمبردار بننا چاہتا ہے. اس نے کہا بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی مر جائے تو وراثت کے بیٹے نمبردار نہیں بننا, تو یہ بات نہ سوچ. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو یا نہ ہو مرزے کا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے کے ساتھ کہ وہ مرزا بھی بن جائے مسیح موعود. تو میں نے یہی کہا کہ دیکھو اب اس کے ذمے 2 سرٹیفکیٹ ہیں. ایک یہ پیش کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے, ماضی کا صیغہ ہو, اور ایک یہ کہ یہ ہو آیت یا حدیث کہ مرزا کیا لگتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, ٹٹیورا تھا یا کچھ کیا آخر کوئی رشتہ ہوگا ادھر. تو پہلے میں نے کہا پہلا سرٹیفکیٹ آپ پیش کریں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول, مر گئے آپ سے پہلے سارے رسول. بیٹھے تھے وہ کتابوں کی دکان پر.